یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پہلے کون ایمان لایا کون بعد میں ایمان لے کے آیا، بڑوں میں یہ، غلاموں میں وہ، بچوں میں وہ، خواتین میں وہ. ہم جناب امیر کو ودرا کر لیتے ہیں. جسے چاہتے ہو کریڈٹ دے دو کہ پہلے یہ ایمان لائے. گھبرا کے سن رہے ہیں حضرات؟ جسے چاہو پہلے کہہ دو. میں کہتا ہوں مسلمانوں، جسے چاہو پہلے کہہ دو کہ یہ پہلے اسلام لے آئے، یہ پہلے ایمان لے کے آئے. ہم اپنے مولا کو ودرا کر لیتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں. تم بجائے اس کے کہ کسی اور کو کریڈٹ دینے کے لیے کہو کہ نہیں، بچوں میں علی پہلے ایمان لائے تھے، بڑوں میں، بوڑھوں میں وہ، غلاموں میں وہ، مسورات میں وہ. ہم کہتے ہیں جناب امیر کو ہم ودرا کریں. جسے چاہو تم کریڈٹ دے دو. توجہ ہو سارے بندے کی میرے ساتھ. جسے چاہو کریڈٹ دے دو. خون جگر پیش کرو. جسے چاہو کریڈٹ دے دو. ہم جناب امیر کو ودرا کر لیتے ہیں. میں خود قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین ایمان نہیں لائے. خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. بھئی ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے پہ ایمان ہو. جناب امیر علیہ السلام فرمانا اول من صدق رسول اللہ، میں نے سب سے پہلے تصدیق کیا. اب آئیے ذرا لفظ اسلام میں نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز چرانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے القاب ہی کیوں نہ ہو. القاب بھی چرانے کی، سنیں گے اسلام میں القاب بھی چرانے کی اجازت نہیں. جناب امیر کے بہت بڑے بڑے القاب ہیں، اور آپ نے خود فرمایا جامع ترمذی کے اندر ہے کہ علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے انا صدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم ولا یقول بعدی الا الکذب. میرے علاوہ جو بھی کہے، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میرے علاوہ جو بھی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. جناب امیر صاحب فرماتے کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. اب آئیے ذرا، اللہ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کون کون صدیق میں. اس سے پہلے کہ صدیق سے متعلق پیش کروں، اور بھی القابات ہیں، میں یہاں پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں صدیق سے متعلق پیش کروں، آج میری طرف یہ موضوع رہے گا صداقت، کہ مومن کو بھی صادق ہونا چاہیے، لیکن جناب امیر صدیق اکبر اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج. تو لیکن اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، عزیزان گرامی، بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے، اپنی ذاتی ملکیت پہ سخاوت دکھانا اور واضح ہو رہا ہے کہ غنی کون ہوتا. بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے کہ بیت المال ہے، جس کو چاہے انسان تقسیم کرتے، اپنے عزیز کو دیتے، کسی رشتہ دار کو پیسہ دیتے. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ذاتی ملکیت اور انسان خرچ کرے راہ خدا کے اندر، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سخی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو بہت سے لوگوں نے، بہت سے مسلمانوں نے، بڑے بڑے علماء نے ذوالفقار کے بے انتہا فضائل لکھے، یہاں تک کہ جناب امیر کے اتنے فضائل نہیں لکھے جتنے ذوالفقار کے لکھ دیے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ افراد کو اس حد تک جناب امیر کا پوچھا کہ ذوالفقار کے تو فضائل لکھ دیے انہوں نے 2 صفحے کے، جناب امیر پہ 2 سطرے بھی سے زیادہ نہیں لکھے. تو کہا کہ جب ذوالفقار ایسی تلوار تھی، آسمان سے نازل ہوئی، 2 منہ تھے اس کے، توجہ ہے؟ تو سرور کائنات سے صحابہ نے پوچھا یا رسول خدا تلوار کے اس کے 2 منہ کیوں ہیں؟ تلوار کا تو ایک منہ ہوتا ہے، آسمان سے آئی اور اس کے 2 منہ. تو کہا کہ اس کے 2 منہ اس بات کی علامت ہے یہ حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ؟ یہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. توجہ، تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. یہ حق کو بھی پہچانتی ہے، باطل کو بھی. ہر آدمی کے ہاتھ سے بلند نہیں ہوتی، اسی کے ہاتھوں میں آتی ہے جو حق و باطل کی تمیز رکھتا ہو. تو جو حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے فاروق. جو حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اسے کہتے ہیں فاروق. فاروق اعظم وہ ہوگا جس کے لیے ذوالفقار آئے، یا وہ ہوگا جو میدان سے بھاگ جائے؟ تو جانے گرامی کہ فاروق اعظم وہی ہوگا جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی. اور ذوالفقار سب نے لکھا ہے کہ میدان احد میں نازل ہوئی. میدان احد سب کے ذہنوں میں ہے کہ میدان احد کے اندر ذوالفقار نازل ہوئی ہے، جب کسی مردود، شیطان مردود، یہی کہا ہے صحابہ نے، تو ایک شیطان مردود نے نعرہ لگایا مات محمد، سب بھاگنے لگے. میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا. میں تو کچھ کہنے رہا، صحابہ نے کہا کہ شیطان مردود نے نعرہ لگایا تھا. میں کہتا ہوں جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا. نعرہ لگایا ایک آدمی نے کہ مات محمد، محمد مارے گئے. سب کے سب ایک دوسرے نعرہ لگایا پھر بھاگو. پھر یعنی فرار کرنا، یہ بھاگنا. سب کے سب بھاگنے لگے. جناب امیر نے ایک مرتبہ فوراً احد کے میدان پہ چڑھے، جناب سرور کائنات کو ہاتھوں میں بلند کیا اور آواز دے کے کہا ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہذا، یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ، یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ. اب سمجھ میں آیا غدیر میں پیغمبر نے ہاتھوں میں کیوں اٹھا کے
جناب سرور کائنات نے کہا یا علی آپ نے اس وقت رسالت کا تعارف کروایا تھا، آج میں ولایت کا تعارف کروایا، اور آپ نے بھی کہا تھا ہاذا، وہاں پہ اشارہ میں بھی کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ گرامی وہاں پہ غدیر خم کے میدان کے اندر سے نہیں، مجھے صرف احد کے میدان کے 2 جملوں کو پیش کرنا ہے کہ جب سب جا رہے تھے جناب امیر نے ہاتھوں پہ جناب سرور کائنات کو، لوگوں نے پوچھا بھی کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ گھبرا رہے ہیں کہ یا علی جب سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا پہلے ان سے پوچھو جو بھاگ گئے تھے کہ وہ کیوں بھاگے، میں پھر بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا۔ کہا کہ آپ لوگ کیوں بھاگے تھے؟ کہا بھئی ایک آدمی نے نعرہ لگا دیا ماتا محمد، تو ہم نے کہا کہ جب رسول خدا رہے نہیں تو اب لڑنے کا فائدہ کیا؟ تو جناب امیر سے پوچھا یا علی آپ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا جب میں نے سنا نا رسول خدا مارے گئے تو میں نے کہا جینے کا فائدہ کیا؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا اوروں میں علی کا فرق کیا ہے؟ جناب امیر نے کہا کہ جناب سرور کائنات اگر ان کی شہادت ہوگی تو اب جینے کا فائدہ نہیں، تو آپ ڈٹے رہے میدان میں۔ ایک مرتبہ سرور کائنات ابھی میں خود جا کے پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھ کے آیا ہوں کہ احد کے پہاڑ پہ روایات میں تھا کہ ایک مرتبہ پہاڑ کھلا اور جناب امیر نے سرور کائنات کو وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ بھئی یہاں پہ حفاظت رہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے بڑھ کے شہید کر دے۔ تو میں گیا دیکھنے کے لیے، تو یقین مانیے آج بھی پہاڑ میں فاصلہ ہے اور ادھر کا حصہ ادھر سے جب دیکھیے تو لگتا ہے کہ یہ جدا ہوا ہے، جہاں پہ جناب پتہ نہیں توجہ ہے۔ تو جناب امیر نے کبھی اکیلا ساری فوج سے سرور کائنات کو کیسے بچاؤں گا؟ تو ایک مرتبہ پورے پہاڑ کو اللہ نے کہا کہ جیسا آپ کہیں یار پہاڑ کو توجہ، جو حج پہ جائیں گے عمرے پہ جائیں گے جائیے گا میدان احد کے اندر جا کے دیکھ لیجیے گا پہاڑ کھلا، وہاں پہ ایک مرتبہ سرور کائنات کو کھڑا کیا جناب امیر نے پوری فوج کا اکیلے مقابلہ کیا، ہاتھ میں لوہے کی تلوار تھی، ساری فوج ایک طرف تھی، جناب امیر کی ایک لوہے کی تلوار، لوہے کی تلوار کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ساری فوج کو روک سکے، علی کے بازو میں طاقت تھی۔ تو جناب امیر کے ہاتھ میں تلوار ہے، ذوالفقار نہیں تھی، ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، ہاتھ کے اندر لوہے کی تلوار، مجمع کو روکا لیکن لوہے کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب لوہے کی تلوار ٹوٹی تو دشمن میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ علی پہ حملہ کرے، تلوار ٹوٹ چکی ہے، دشمن میں ہمت نہیں کہ حملہ کرے کیونکہ سامنے علی ہے۔ شاید علامہ اقبال نے اسی مقام کے لیے کہا کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہ۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ مقابلہ کیا، تلوار ٹوٹ چکی لیکن مجمع رک جاتا، پوری کی پوری فوج رک جاتی۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے سرور کائنات کو دیکھا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو اب جناب حبیب خدا نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو توڑ کے جناب امیر کی طرف پھینکا کہ یا علی سے مقابلہ کیجئے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ ان کی لوہے کی تلواریں یہ، اور کھجور آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی بھی نہیں ہوتی، چھال کی طرح سے ہوتی، بہت نرم ہوتی ہے، کہ میں اس سے کیسے مقابلہ کروں؟ رکھا وہ ٹوٹ گئی، دوسری مرتبہ پھر اسی سے مقابلہ کیا، تیسری مرتبہ جب ٹہنی ٹوٹی تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا رحمت پروردگار کو جلانا ہے، جلال خدا کو جلانا، وہاں سے کہا جبرائیل جنت سے ذوالفقار لے اور جا کے علی کے ہاتھ میں دے دے۔ وہاں سے جناب جبرائیل چلے اور قصیدہ پڑھتے جا رہے تھے لا فتح الا علی، اب علامہ اقبال نے فارسی میں اس مقام کے لیے بھی شعر کہا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ تلوار تھی جو حق و باطل میں تمیز کرتی تھی، ٹھیک ہے تلوار خاص تھی لیکن خاص تحفے خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نا؟ خاص تلوار تھی اس لیے خاص کے لیے تھی۔ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو وہ فاروق اعظم ہوگا، جو حق و باطل میں تمیز کرے یہ کوئی اور ہوگا۔ مجھے مجبور کر رہے ہیں کچھ کہنے میں، بھائی جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی ہو وہ فاروق اعظم کہلائے گا، یا جو پوری زندگی کہتا رہو کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ میں نے کہا نا آپ حضرات مجبور کر رہے ہیں کچھ کہنے میں۔ میں نے ابھی صرف اور صرف ایک جملے کو پیش کیا ہے، تو میں بات پیش کر چکا ہوں۔ آج میں نے کہا تھا صدیق سے متعلق، وقت کے اندر بات کو میں مکمل کروں گا کہ اب قرآن نے لفظ صدیق استعمال کیا، سنیں گے نا آج؟ جو زیادہ گھبرا رہا ہو وہ پہلے چلا جائے۔
تو اللہ کے نام میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں مطالب کو کہ لفظ صدیق آیا قرآن کے اندر، انہو کانا صدیقا نبی. اللہ نے انبیاء کے لیے جب بھی گفتگو کی تو انبیاء کو کہا انہو کانا صدیقا نبی، بے شک وہ صدیق نبی تھے. تو سارے انبیاء صدیق ہیں، سارے انبیاء صدیق ہیں، لیکن دو انبیاء کو اللہ نے خطاب کیا ہے صدیق کہہ کے. ابراہیم ایھا الصدیق، اے ابراہیم صدیق. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف صدیق. لیکن العمدہ میں اور سنی شیعہ کتابوں کے اندر پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء کے علاوہ 3 صدیق ہیں. بہت گھبرا کے سننا میرا بننا ہے. تو آج جو ہے میں پیش کر کے رہوں گا. اب تو آخری ذمہ داری رات میں مجلس ہے اور آخری مجلس جمعے کے دن ہے، اسی رات میری فلائٹ ہے، ذرا جلدی آ جائے گا. اس میں جو ہے پہنچنا، اس لیے جلدی آئیں گے تو میں پیش کر پاؤں گا. بتا لیں جمعے کے دن مجلس بہت جلدی ہوگی، اسی رات میں میری فلائٹ ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. اذان گرامی اب یہ ساتھ مجلس کے اندر پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر کا فرمان، انا اول من صدق رسول اللہ، میں سب سے پہلے رسول خدا کی تصدیق کرنے والا ہوں. سب سے پہلے، یہ نہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے نہیں مجمع کہ سب سے پہلے سرور کائنات کی تصدیق کرنے والا میں ہوں. جب اللہ نے کہا یہ میرا رسول ہے، میں نے تصدیق کی، ہاں یہ رسول. بہار الانوار کی جلد نمبر 16 کے جس صفحے پہ لکھا ہے نا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کنت نبیا و بین آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. اسی جلد میں اسی صفحے پہ لکھا ہے جناب امیر کا فرمان، کنت ولیا و آدم و بین الماء والطین. رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. جناب امیر نے کہا میں اس وقت بھی ولی تھا. علی نہیں، میں اس وقت بھی ولی تھا. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس وقت خلقت تھی لیکن ولی نہیں ہوں گے. نہیں کہا، نہیں میں اس وقت ولی تھا جب آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ میں صدیق کو پیش کر رہا ہوں. انہو کانا صدیق النبی، ہر نبی کے لیے اللہ نے کہا صدیق ہے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا انبیاء کے علاوہ 3 صدیق ہیں. پہلے وہ جس نے فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ کی گواہی دی، حضرت حزقیل. آل فرعون کے اندر ایک صدیق کہ جس نے گواہی دی جناب موسیٰ کے لیے، کہ دوسرے جناب حبیب نجار جناب عیسیٰ کے زمانے میں. سورہ یاسین اگر ذہنوں میں آ گئی ہو کہ ایک مرتبہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا جناب عیسیٰ کی طرف سے، مرسلین گئے انطاکیہ ترکی کے اندر ایک بستی ہے، شہر اس کا نام ہے. پہنچے تو بستی والوں نے کہا کہ اللہ تطیرنا بکم، ہم آپ کی وجہ سے نحوست محسوس کرتے ہیں کہ آپ آگے کہہ رہے ہیں بت غلط ہیں اور بتوں کی پوجا نہ کرو، اے خدا کو مانو. نہیں ہم نہیں مانیں گے. تو ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے ان سب کو قتل کر دو، انہیں رجم یعنی پتھر مار مار کے جان سے مار دو. تو ایک مرتبہ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، کہ بستی کے دوسرے سرے سے ایک رجل آیا. توجہ ہو، وجاء رجل من اقصى، رجل اللہ نے لفظ رجل، ایک مرد آیا. خیبر میں بھی مرد آیا. تو اللہ کہتا ہے کہ اور مدینے کی دوسری شہر کے دوسرے حصے سے ایک مرد آیا، حضرت حبیب نجار. نام حبیب حدیث میں آیا، قرآن میں نام نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ ایک مرد آیا. اللہ نام نہیں بتاتا، صفات بتاتا. اللہ نام نہیں بتاتا، صفات بتاتا. صفات تلاش کر کے نام خود تلاش کرو. اگر اللہ نام کہتا ہے علی کا تو ہر آدمی کہتا ہے میں علی، یہ علی، وہ علی. اللہ نے کہا میں صفات بتاؤں گا، سوائے علی بن ابی طالب کے کسی میں نہیں ہوگی. طالب علیہ السلام کے کسی میں وہ صفات نہیں ہوگی جو اللہ صفات قرآن میں بتایا. تو ایک مرتبہ کہا کہ دوسرے سرے سے انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے ایک مرد آیا، رجل. یہ بہت تیزی سے پہنچے جناب حبیب نجار اور کہا کہ بھائی مت مارنا انبیاء کو، میں گواہی دیتا ہوں. تو جناب سرور کائنات کہتے ہیں جو صادق انبیاء کی تصدیق کرے وہ صدیق. توجہ، سچائی کی تصدیق کرے وہ صدیق. کا ایک مرتبہ حضرت حبیب نجار ہے، ان کی قوم نے انہیں کنویں میں پھینک دیا، پتھر مار مار کے جان سے ان کو شہید کر دیا. تو سارے کے سارے ملائکہ کے لیے وہ جگہ چمکتی ہے کہ پروردگارہ کیا ہے یہاں؟ کہا حبیب نجار. اب قرآن میں ان کا جملہ لکھا کہ شہادت کے بعد جو انہوں نے کہا اللہ نے یاسین میں لکھا. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری امت کو پتا ہوتا اللہ نے میرا کیا مقام بنایا، اس نے مجھے مکرمین میں قرار دیا. تو دوسرے صدیق حضرت حبیب نجار. توجہ ہو، پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیسرا صدیق علی ہے، وہ ہے صدیق اکبر. علی ہے سارے کے سارے انبیاء کی جو تصدیق کرنے والے کا ان میں سے یہ 3 ہے صدیق. ان دونوں کو صدیق اور علی ہے صدیق اکبر. جو سب سے بڑے نبی کی صداقت کی تصدیق کرے وہ صدیق اکبر.
میں نے جملہ کہہ دیا, مجھے وضاحت کے لیے دلیلوں کو پیش کرنا ہوگا. اگر سننا چاہیں گے دلیل پیش کروں گا, سنیں گے تمام حضرات. تو ایک مرتبہ سرور کائنات کا علی ہے صدیق اکبر, اور جناب امیر خود بھی فرما دیتے ہیں انا صدیق الاکبر, میں صدیق اکبر. سارے صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق جناب امین ہے, صدیق اکبر. عزیزان گرامی, صدیق کون ہوگا جس کی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک. جس نے بتوں کی پوجا کی ہو وہ صدیق نہیں ہو سکتا. نہیں پہنچ رہے, نہیں پہنچ رہے. میں نے کہا نا حضرات جب داد دیجیے تو آپ مجبور کرتے کچھ کہنے میں. چلیں گے میرے ساتھ, مجمع کی توجہ رہے, میں خونِ جگر دے رہا ہوں. میرا وعدہ آپ سے بات مکمل کر دوں گا وقت کے اندر اندر. جناب یوسف کو صدیق کہا ہے قرآن کے اندر, ذہن میں رکھیے گا. جناب یوسف کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا. بھائیوں ہی کو حسد ہونے لگا. سگے بھائی تھے, جناب یعقوب کے بیٹے تھے. کہا کہ لیکن نہیں, یہ کیوں زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے, بعد میں جناب یوسف نے معاف کر دیا, انہوں نے بھی توبہ کی, اور بہرحال آیات بھی ہیں, روایات بھی ہیں, مجھے اس سے بحث نہیں. لیکن حسد تو تھا نا, بھائیوں کا حسد تو ہو گیا تھا نا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. قرآن سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیں, 12واں سورہ, اور پورا مفصل سورہ میں واحد سورہ ہے جو ایک ہی موضوع پہ. قرآن موضوعات بدلتا رہتا, بھائی ایک سورہ ہے, اللہ کہتا ہے یہ بہترین قصہ, بہترین کہانی میں اپنے حبیب کو سنا رہا ہوں. میرے حبیب کے قرآن کا سب سے اچھا خوبصورت واقعہ ہے. کیا کچھ ہے اس کے اندر, کتنے پہلو ہیں, کتنے زاویے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں؟ میں نے صدیق کو ثابت کرنا ہے تو سنیے گا, میرے ساتھ رہے. تو کہا جناب یوسف کے بھائی, اچھا کرتا ہے جو انبیاء کا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کا, وہ جناب یعقوب کو آتا تھا, اس کے بعد پہنایا تو جناب یوسف کو پورا ہے. وہ قمیص, وہ کرتا, وہ قمیص پورے, عربی کا لفظ قمیص, وہ قمیص پورا ہی نہیں آتا تھا کسی اور کو سوائے وہ جو نبی ہو. تو نبوت کا بچپنا بتاتا, نبوت کا امامت کا بچپنا بھی بتاتا ہے. نبوت نبوت ہے, عصمت عصمت ہے. توجہ بھائی, بچپنا بھی ہو نبی اور امام کا تو بچپنا بتا دیتا ہے کہ غیر معصوم سے مقابلہ نہ کرنا ہمارا. وہ کرتا جو کسی کو پورا نہیں آتا تھا, سارے بیٹے جوان سے, جناب ابراہیم کا کرتا صرف جناب یوسف کو پورا آتا تھا. اب سب بھائی سمجھ گئے کہ یہ نبی بھی ہے, یہ کرتا ہم میں سے کسی کو پورا نہیں آتا. اب سمجھ رہے جناب امین نے میں نے جو پہلے 4 مجالس پڑھی اس میں کہا کہ خلافت کے کرتے کو, خلافت کے کرتوں کے بہت سے لوگوں نے پہن لیا, لیکن کرتا کہیں جا رہا تھا, وہ کہیں جا رہے تھے. یہ کرتا خود بتا رہا تھا انہیں پورا نہیں آتا. توجہ ہو میرے ساتھ, اس کے کتنے پہلو ہیں, کتنے کہ یہ مجازی معنی میں بھی حقیقی معنی میں جہاں سے دیکھیں. تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا, جناب یوسف کو پورا آتا, پوتے کو سب سمجھنے لگے کہ خوبصورت بھی ہے, باپ کی محبت کا مرکز, سارے خاندان کی محبت کا مرکز, ساری بستی کی محبت کا مرکز. اب ہر ایک کو محبت تھی جناب یوسف سے, ان کی پاک دامنی بھی پتہ نہیں توجہ ہے. سب دیکھتے تو کہا کہ بھائی کیا کیا جائے. بھائیوں میں آپس میں وہاں پہ مسکور بنانا شروع کیا, منصوبے بنانے لگے. کس کے خلاف؟ بھائی کے خلاف. اب 10 بھائی اس میں شامل, 12 بھائی ہیں جناب یوسف مل کی, جناب یوسف سمیت. ایک ہے چھوٹے ان سے بنیامین, باقی 10 پڑے. تو اب 10 بھائیوں میں منصوبے شروع ہو, سن رہے ہیں, منصوبہ بندی شروع ہوئی. کیا کیا جائے, کبھی ان کو باپ سے دور کیا جائے گا تو باپ کی محبت ہمیں ملنے لگے گی, اگر یہ آنکھوں سے دور ہو جائیں. اب سمجھ رہے ہیں, جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دور کر دیں تو تاکہ ہم محبت کا مرکز بن جائیں. انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر آنکھوں سے دور کریں گے تو باپ اور زیادہ تڑپے گا. اب اور جناب یعقوب تڑپ تڑپ کے رونے لگے, یہاں تک کہ نابینا ہو گئے, اور کہا کہ نہیں مجھے اپنا بیٹا یاد, ابیضت عیناہ من الحزن, اور وہ رو رو کے نابینا ہو کے قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف ہے کہ گریا, ہم تو اتنا نہیں روتے ہیں, ہم تو صرف روتے ہیں. جناب یعقوب اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے, پھر بھی نہ خدا نے قرآن میں کہا بدعت, نہ کسی مقام پہ کہا بدعت, نہ کہا شرک, نہ حرام. اتنا اللہ کو جناب یعقوب کا رونا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کیا ان کے رونے کا. اور مسلمانوں رونے کو بدعت نہ کہنا, بدعت ہوتی تو انبیاء نہ روتے. بات ہے یا نہیں, توجہ رہے گی میرے ساتھ. بھائیوں نے اپنے اپنے منصوبے بنانا شروع کیے. کبھی ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں اور پھر کہیں قتل کر دیں گے, مار دیں گے. تو کیا کیا بھائیوں نے, ساتھ لیا, جناب یعقوب سے کہا یوسف کو ساتھ بھیج دیں. تو جناب یعقوب جانتے تھے بیٹوں کو حسد ہے, نبی تھے. تو کیا کہا بھائی نہیں تم کھیلتے رہو گے ویاکل ہوتے, ویسے بھیڑیا کھا جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ اگر آپ کو کسی سے بدگمانی بھی ہو تو اظہار نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اس برے آدمی کو کوئی آئیڈیا مل جائے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اب کیا کیا بیٹوں نے, جب واپس آئے تو یہی کہا کہ بابا جان ہم کھیل رہے تھے, عقل ہوتے اسے بھیڑیا کھا گئے یوسف کو. اور کیا وہ جاؤ بدمن کر دے, اور جھوٹا خون لگا کے آ گئے. قرآن کی آیت ہے جھوٹا لگا, خون لگایا کسی کا بھی, کا کرتا. جب یوسف ہی کو بھیڑیا لے گئے تو کرتا کیوں چھوڑ گیا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں.
یہ باپ نے اظہار کیا تھا کہ تم کھیلتے رہو گے بھیڑیا کھا جائے گا. اچھا کہا کہ یہ کتا ہم لے کے آئے جناب یوسف کا خون ہے, بھائی کا ہمارے خون ہے, اور اسے بھیڑیا کھا گیا. جناب یعقوب نے فوراً آواز دی بھیڑیے کو. توجہ, ایک مرتبہ بھیڑیے کو آواز دی, بھیڑیا آیا. بھائی جس بھیڑیے پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسی کو بلایا تھا, نہیں, انہوں نے کسی بھیڑیے کو بلایا. کہ بھیڑیا ایک مرتبہ بھیڑیا آیا اور جناب یعقوب نے سوال کیا کہ تو نے یوسف کو کھایا؟ عبرانی زبان میں درندہ تھا بھیڑیا, پھر بھی بول اٹھا. عبرانی زبان میں اللہ نے طاقت دی کہ جواب دے. اس بھیڑیا نے جواب دے کے کہا کہ اگر میں نے کھایا ہوتا یوسف کو تو آپ کو پتا ہوتا. آپ تو خود نبی ہیں, معصوم ہیں, آپ جانتے ہیں درندوں پہ معصومین کا خون حرام ہے. تو مانو نہ درندوں پہ حرام ہے. اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے خون بہائے درندوں سے بچتا. ایک مرتبہ کہا کہ یہ بھیڑیا تو کہہ رہا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا. کبھی چلے گئے لے جا کے کیا کیا ہے میں منصوبہ پورا بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اب وہ گرا دیا تھا, تلاش کرنے پھر آپ کے ساتھ چلے گئے. تلاش کرنا بتا رہا ہے کہ زندہ تلاش کرتے رہے. بھائیوں میں بہرحال بہت سی چیزیں ہوئیں. اس دوران ایک نے کہا احرقوا اقتلوہ, قتل کر دو. تو ایک بھائی تھے, نام تھا لاوی, انگلش میں لاوی بائبل کے اندر آیا, ایک عربی میں کہتے ہیں لاوی. سنیں گے؟ تو لاوی نے ایک جملہ کہا کہ نہیں قتل مت کرو, ہے تو ہمارا بھائی. تو دوسرے نے کہا احرقوا, پھر آگ لگا دیتے, زندہ جلا دیتے, قرآن کی آیت ہے. تو لاوی نے دوبارہ کہا کہ نہیں آگ مت لگاؤ, ہمارا بھائی تو ہے. وہ زندہ جلانے پہ تیار تھے بھائی. کہا پھر کیا کیا جائے گا کہ پھر ہم اس کو کنویں میں ڈال دیتے. پھر گیا کہ جو بھی ہے نا کنویں کے اندر. تو جناب لاوی نے کہا ٹھیک ہے کنویں میں ڈال دو, کم از کم کوئی پانی جب لینے آئے گا تو بچا کے ساتھ تو لے جائے گا, زندہ تو رہے گا, مارا تو نہیں جائے گا. پتہ نہیں توجہ ہے. میں لاوی کو محبت تھی, ایک بھائی کو محبت تھی. توجہ ہو, یہ قرآن کی تفسیر میں کہیں جملہ نہیں دیکھا, میری اپنی محنت ہے, میں جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس جملے پہ قرآن کی اس آیت کے اس لفظ کے اوپر میں نے بڑی کوشش کی ہے, سوچ کے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا, سب نے مجھے داد دی ہے. آپ کو بھی اگر سمجھ میں آئے تو خاموش نہ رہیے گا. میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ یہاں پہ جناب لاوی نے کہا کہ قتل مت کرو, آگ مت لگاؤ, مت, کیوں بار بار کہتے رہے کہ نہیں مت مارو, ہمارا بھائی ہے. جب جناب یوسف عزیز مصر بنے اور انہیں تخت ملا تو انہوں نے سارے بھائیوں کو جمع کیا, بھائیوں نے توبہ کی, معافی مانگی. تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے کہا آج تو میں عزیز مصر ہوں, اسی مصر میں فرعونوں کی حکومت آ جائے گی. فراعنہ جمع ہے فرعون کی, کہا فراعنہ ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے. یقتلون ابناکم یستحیون نساءکم, تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے, بیٹوں کو قتل کرتے جائیں گے. تو اللہ کیا کرے گا, میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا, اس کا نام ہوگا موسیٰ. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی ابھی بھی انتظار میں. کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا, نام موسیٰ ہوگا, وہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا. میں نے ایک اصول اخذ کیا, یہاں پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کسی مفسر نے نہیں کہا خدا کی قسم بڑی محنت ہے, میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا, بہت سوچا علماء سے پیش کیا, ایک اصول اخذ کیا کہ جناب لاوی کی نسل میں کیوں جناب موسیٰ ہے, جناب یوسف کی نسل میں کیوں نہیں. توجہ, پروردگار جناب یوسف نبی ہے, ان کی نسل میں رکھتا تو اپنے نبی موسیٰ کو, کہ نہیں لاوی کی نسل میں. تو جو اصول میں پہنچا ہوں پیش کر رہا ہوں کہ نہیں میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک رسول بھیجے گا, نبی نام موسیٰ ہوگا, تمہیں فرعون سے نجات دے گا. پروردگار لاوی کی نسل میں کیوں, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, خدا جواب دے گا کہ کیونکہ لاوی کو میرے یوسف سے محبت تھی. ابھی نعرہ نہیں آیا, لاوی کو میرے نبی سے محبت تھی. اصول یہ ہے جسے میرے نبی سے محبت ہو, میں اس کی نسل میں اپنی نبوت بھیجتا ہوں, میں اسی کی نسل کے اندر پیغام رکھتا ہوں. عصمت وہاں آتی ہے جو نبی سے محبت کرے. لاوی نے یوسف سے محبت کی, موسیٰ ان کی نسل میں, ابو طالب نے محمد سے محبت. سوچتے رہے وہی آیات سے نتائج میں نے آتے رہے. تو غور کرنے سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ جناب لاوی کو اللہ کے نبی سے محبت تھی, تو اللہ نے جناب موسیٰ کو جناب لاوی کی نسل میں رکھا. جناب ابو طالب کو رسول خدا سے محبت تھی, اللہ نے 12 اماموں کو ان کی نسل میں رکھا. لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ. کچھ لوگ پہنچ گئے, لاوی حضرت لاوی کی نسل میں ایک جناب موسیٰ, جناب ابو طالب کی نسل میں 12 امام, جو جناب موسیٰ کے بھی امام, علی سے لے کر
مہدی تک 12 امام، معصوم امام جو ولایت مطلقہ کے مالک، تو پروردگار وہاں ایک یہاں 12۔ دوسرا نتیجہ جو میرے ذہن میں آیا، جتنا محبت کا تناسب ہوتا خدا اتنا ہی نوازتا، جتنی لاوی کو محبت تھی ان کی نسل میں ایک جناب موسیٰ، جتنی جناب ابو طالب کو محبت تھی اللہ نے اس محبت کی وجہ سے 12 امام۔ تو فرمائیے جائیں گے سرکار ابو طالب علیہ السلام بلندر اب یہ جناب ابو طالب کو محبت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ نے کہا ہے ابو طالب وہاں لاوی کو جتنی محبت تھی اتنی نبوت رکھی ہے، اور آپ کی جتنی محبت تھی میں نے اپنے 12 امام آپ کی نسل میں رکھے۔ توجہ ہو، یہاں روک ایک آیت کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں۔ سورہ رحمان، علماء کہتے ہیں جب بھی جنت کا نقشہ آپ نے ذہن میں بچھانا تو سورہ رحمان پڑھ لیں، پتہ نہیں توجہ ہے۔ اور جب جنت کا تذکرہ آتا ہے نا تو مومن کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ ان کے وطن کا تذکرہ آ رہا وطن کا تذکرہ سن کے خوش نہیں ہوتے کیا؟ اور بھائی مومن کے گھر کی بات آ رہی ہے، جنت کی بات آ رہی ہے تو خوش ہو کے سنیے گا۔ تو وہاں پہ اللہ نے سورہ رحمان کے اندر کہا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ میں نے پڑھا تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مدارس پہنچ رہی ہیں بہت جگہوں، تو بہت سے بلاد پڑھتے تھے، میں پیش کر رہا ہوں زیادہ گرام، جب یہاں پہ روک کے پیش کر رہا ہوں کہ جناب سورہ رحمان کے اندر اللہ نے کہا کہ 2 سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے درمیان میں برزخ ہے، نہ اس کی حقیقت ختم ہوتی ہے نہ اس کی حقیقت ختم ہوتی ہے۔ اے جنوں انسانوں فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان 2 سمندروں سے 2 نعمتیں حاصل ہوں گی، ایک لؤلؤ دوسرا مرجان، 2 قیمتی پتھر۔ اللہ گرامی 5ویں امام سے روایت ہے کوکب درری کے اندر کیا فرمایا؟ مرج البحرین سے مراد علی و فاطمہ، مرج البحرین یلتقیان کہا کہ یہ یہاں پہ مراد علی و فاطمہ جو حسارے میں مل گئی۔ اللہ گرامی اس سے پہلے کی آیات ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں نے 2 محسن اسلام لکھے، ایک ہے جناب ابو طالب، دوسرے ہے جناب خدیجہ، یہ ہے محسن اسلام۔ اب سن لیجئے میرے استدلال کو، حدیث امام کی پیش کروں گا اپنے استدلال کے اوپر، بغیر شاہد کے کوئی مطلب نہیں پیش کروں گا۔ تب اللہ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ اے ابو طالب آپ نے میرے دین پہ احسان کیا، اے خدیجہ آپ نے میرے دین پہ احسان کیا، اے ابو طالب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے علی، میں نے اپنا علی آپ کو دیا، اے خدیجہ میرے خزانے میں جو سب سے انمول بی بی ہے وہ ہے فاطمہ، اے خدیجہ میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ابو طالب اے خدیجہ آپ کی حیثیت محدود تھی، جو کچھ تھا دے دیا، میں اب آپ کو لا محدود بنا رہا ہوں، میں علی و فاطمہ دوں گا، حیثیت لا محدود ہو جائے گی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دونوں میں ایک برزخ ہے جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ 2 موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ، جو سبز ہوگا وہ حسن مجتبیٰ، جو سرخ ہوگا وہ حسین ابن علی۔ رہے گی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، قیمتی ترین 2 موتی حاصل ہوں گے، اور یہ جزا ہے علی و فاطمہ کی کہ اللہ نے انہیں حسن و حسین دیے۔ بھائیان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، سنیں گے اگر؟ تو بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، اور جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا دہانہ the face of the well وہ بہت تنگ تھا، بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا، لیکن کنواں نیچے بہت بڑا تھا، نیچے بہت بڑا کنواں تھا، اس میں پانی کم تھا، خشکی بہت زیادہ تھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ریپٹائلز ہوتے ہیں، یہ جو سانپ کیڑے بڑے بچھو وغیرہ، سنیکس اینڈ اسکورپین، یہ سارے کے سارے کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، یہ زمین میں گھر کر لیتے ہیں۔ جب سردی زیادہ ہو تو سردی سے بچنے کے لیے، جب گرمی زیادہ ہو تو گرمی سے بچنے کے لیے، کیونکہ زیادہ گرمی سے بھی بچ جاتے ہیں، زیادہ سردی سے بھی۔ توجہ ہے بھائی، میں نے بایولوجی کا درس نہیں شروع کیا، میں بھی تفسیری پیش کر رہا ہوں۔
آپ یہ سمجھنے لگے کہ بایولوجی شروع ہو گئی ہے مولانا یہ موضوع سے تو نہیں ہٹا، موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، سارے بندوں کی توجہ ہو۔ اب ایک مرتبہ وہاں پہ جب جناب یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو وہ اس کنویں کے اندر پانی کم تھا اور خشکی بہت زیادہ، دیکھا کہ سارے کے سارے وہاں ریپٹائلز ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بہت سے جانور ہیں، چرند پرند، توجہ ہو، بہت مختلف قسم کے جانور، سارے جانوروں کا بھی ہمیں شکار مل گیا، چلو کاٹتے ہیں کھائیں گے۔ ایک مرتبہ جیسے سب کے سب کاٹنے کے لیے آگے بڑھے، ان میں ایک سانپ بھی تھا، اس سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہیں، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، توجہ سارے بندے کی توجہ۔ ایک مرتبہ سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، قرآن میں ہے نا یہ صدیق یوسف، یہ صدیق، او یوسف و صدیق، سانپ نے کہا مت کاٹنا یہ صدیق ہے۔